اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ایک ہے کہ کسی اہم اور لمبے چوڑے فلسفے میں الجھا جائے، ایک یہ ہے کہ بہت ساری پیچیدگیوں کو سمجھا جائے، ایک یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کچھ چیزوں کو تلاش کر کر کے لایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بڑی سادی سی دو باتیں یاد کر لی جائیں۔ قرآن مجید نے کہا ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالح، دو ہی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرو۔ ساری مخلوق سے بہتر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس امت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے اس کے امام بنے، جنہوں نے آگے بڑھ کے پیشوائی کی کہ ایمان کی پختگی کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کے اس کام کی رہنمائی کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ان لوگوں کی دھلی ہوئی ستھری اور خوبصورت زندگیاں یہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی پاک کا پیار کیا ہے، صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کیا ہے، صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا احترام کیسے کرنا، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ حضور کا حکم کیسے ماننا، صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جان مال اولاد کو کیسے قربان کرنا، یہ ہمیں صحابہ ہی نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہترین لوگ، ساری مخلوق سے۔ آج ہم جس شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے امت کے لیڈروں کے لیے کہ یہ دیکھو جان دے دی، اور پھر اس سے اگلی بات، دو ہی باتیں ہیں مسلمان کے لیے، نبی پاک کے غلام کے لیے، ایک یہ کہ وہ حضور سے پیار کتنا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر میں، یعنی کریم رسول کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی کو، بہت بڑے تاجر تھے، کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک کے لیے مار کھائی۔ امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی، نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی، اپنا مال قربان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے نا، اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں گیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمق ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے، پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں ہڑا نو رہ براندی،
दरवेश कहते हैं तेरे अंदर अगर इश्क का हाड़ आ जाए ना, हाड़, वो फिर किसी से रास्ता नहीं पूछता। कभी सैलाब ने भी रास्ता पूछा है कि इधर जाऊं, वो तो हाड़ है, वो को रास्ता पूछता है, वो तो रास्ता बनाता है। फिर कहा कुछ और चाहिए, तो हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान जो हाजिर है और शामिल कर ले मेरा हिस्सा। और फिर अपने पैसे ला के सारे हुजूर की मुकद्दस गोद में डाले। या रसूल अल्लाह आपका ही है सारा, हुजूर आपका ही है। तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असहावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतो इश्क पले थल लाया। तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, सारी पेश कर दी आरती। यहाँ ना लोग नाप तोल के प्यार करते हैं, कभी प्यार भी नाप तोल के होता है। सोच समझ के मोहब्बत करते हैं, वो भी कोई मोहब्बत है? हुजूर ने तो फरमाया मोहब्बत आदमी को अंधा कर देती, बहरा कर देती, गूंगा कर देती। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये अपना रास्ता बनाती है, ये बूढ़े को तवानाई देती है, ये बीमार को कुव्वत देती है। ये गर हो जाए, अगर ये खालिश हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुदैबिया में आए, और ये वो मकाम है जहां अल्लाह कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। महबूब वो जो मोमिन थे ना, दरख्त के नीचे आपकी बैत करने वाले 1400 सहाबा, उनसे तो अल्लाह राजी हो गया है, उनसे तो रब राजी हो गया जो आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं। हुदैबिया में महबूब आए, 6 हिजरी थी। फरमाया उम्रा करेंगे, कुफार ने कहा नहीं करने देंगे। बात जब बढ़ने लगी तो सरकार ने हुदैबिया पे क़याम किया, और 1400 सहाबा में से अपनी नुमाइंदगी के लिए जब मक्के वालों के पास भेजने की बारी आई, तो हुजूर ने सैयदना उस्मान गनी का इंतखाब फरमाया। फरमाया उस्मान जाओ उनसे बातचीत कर। समझदार बड़े थे ना, बुर्दबार थे, सियाने बंदे थे, हलीमुत्तबत। और वैसे भी हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर फूल की, किसी को खैबर में भेजा जाता है तो किसी को हुदैबिया में भेजा जाता है। हर फूल की खुशबू अपनी अपनी। जाइए ना, हज़रत उस्मान तशरीफ ले गए, बिछड़े हुए थे बड़े ज़माने के। मैं और आप सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत अता कर, या अल्लाह सफ़ा मरवा के फेरे नसीब हो, या अल्लाह हजर अस्वद की। कितने लोग तड़पते, कितनी ख्वाहिश करते। और जनाब उस्मान गनी का तो पुराना प्यार था हरम से, वो पैदा ही उस इलाके में, और कितने साल हो गए बिछड़े हुए। जैसे ही गए तो जाके कहा अबू सुफियान से कि हम यहाँ जंग करने नहीं आए, उम्रा करने आए। सैयदना उस्मान गनी से अबू सुफियान ने कहा ये जरा देखना, ये जरा देखना, ये हमारे बुजुर्गों ने इश्क कहाँ से लिया है। हजरत उस्मान गनी से अबू सुफियान कहने लगे वो सामने बैतुल्लाह शरीफ है, तवाफ करना है तो कर लो, वो सफा मरवा है आपने सही करनी है तो कर लो, वो हजर अस्वद है चूमना है तो चूम लो, वो आबे ज़मज़म है पीना तो पी लो, लेकिन हम तुम्हारे नबी पाक को नहीं ये करने देंगे। सामने काबा है, सामने हजर अस्वद है, सामने मकाम इब्राहिम है, पर मैं नमाज पढ़ा के तै वल वेखा, मैं नमाज पढ़ा के तै वल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब भुल गईयां नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। हजरत उस्मान कहने लगे काबे का तवाफ और महबूब के बगैर, सफा मरवा के चक्कर और महबूब के बगैर, नबी पाक के बगैर। फरमाया ना मैं उसी महबूब के साथ तवाफ करूंगा जिसने काबे का रास्ता दिखाया है, उन्हीं के साथ सफा मरवा होगा जिन्होंने इसका हुस्न बताया है, जिन्होंने नमाज पढ़ा कि मैं तै वल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब देखना भुल गईयां नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिर यहां से लिया है मेरे इमाम ने, यहां से अकीदा लिया है मेरे इमाम ने कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और तुम काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा,
غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا، رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا،
کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا، میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا، میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے، یہ کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی، پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں. کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو، حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں. حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اور تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے اور شہید کو جنتی اور صحابی ویسے ہی جنتی اور پھر عشرہ مبشرہ اور پھر خلفائے راشدین اور پھر سیدنا عثمان غنی اور پھر شہادت کا اعزاز، یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں، یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے، بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے، بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی، دیکھیں نا آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے۔ ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں۔ یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے، اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں، فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو۔ ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار، شرم۔ آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کری، بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی۔ آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا، لیکن آپ نے حیا کا خیال نہیں رکھا، آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا۔ ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات کو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا، لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا، حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی۔ فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے، پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں۔ لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی، لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا، بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، عمر آئے، لیٹے رہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے۔ اچھا ایک بات یہاں، حضرت عمر مزاج کے جلالی ہیں، جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آدمی، لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے،
दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? हुजूर मैं उस्मान गनी। फरमाया जरा रुको। सैयदा कहती हैं हुजूर उठ के बैठे। अल्लाह करे आप समझें, ये हुजूर की शफकत है गुलाम के लिए, ये महबूब की। ओए छोटे तो ख्याल रखते ही हैं बड़ों की, ये पसंद है ये पसंद है, लेकिन अगर महबूब करीम इतना करम करे, अपने गुलाम की चाहत का ख्याल करें, तो फिर बात भी देखें और फिर उस गुलाम की शान भी देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा रुको। हजरत उस्मान गनी रुक गए, महबूब उठे, पहले अपनी चद्दर मुबारक को ठीक किया और फिर हुजूर ने फरमाया अब आ जाओ। बातचीत हुई, सैयदना उस्मान तशरीफ ले गए, बाकी भी चले गए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने अर्ज़ की हुजूर अबू बकर सिद्दीक भी आए, फारूक आज़म भी आए और उस्मान गनी। या रसूल अल्लाह आपने कहा रुको और रुके, फिर आपने अपनी तहमत को समेटा, तो करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे आयशा जिससे फरिश्ते भी हया करें। ओए होए, फरमाया जिससे फरिश्ते भी हया करें, मैं ना उससे हया करूं। फरिश्ते उस्मान गनी से हया करे, फरिश्ते सैयदना उस्मान गनी से तो फरिश्ते हया करे, हुजूर हया करे, फिर वो बड़ा बेहया नहीं जो उस्मान गनी का हया ना करे, बड़ा बेहया है जो सैयदना उस्मान का हया ना करे। हजरत उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया इनसे तो फरिश्ते भी हया करके। हया का फरोग मिलेगा अगर हजरत उस्मान की जिंदगी और सीरत को आम की। हया मुआशरे में आम होगी, हमारी औलादें, उनको पता चलेगा कि खूबसूरती तो हया में है, खूबसूरती तो नीची नजरों में है, खूबसूरती तो इंसान की वजादारी में है, खूबसूरती तो थोड़ी बातें करने में, खूबसूरती तो ऐसा लिबास पहनने में है जो हयादार हो, खूबसूरती तो उसमें है जिसमें इंसान ज्यादा वजादार लगे, ज्यादा हुस्न उसमें है जिसमें वो ज्यादा हयादार है। अल्लाह माल तो दे ही देता है, लेकिन वो कहता है दिया चूंकि मैंने तुमसे तुम्हारा नहीं मांगता, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया वो तो हमारी राह में खर्च करो ना। तो हमें सारा किसने दिया है? अल्लाह ने। ये खर्च करना किसी ने अगर सीखना है तो हज़रत उस्मान से सीखे, यानी दोनों हाथों से खर्च करते। हुजूर ने फरमाया कुआं पसंद आ गया तो कहा ठीक है, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। क्यों? इसलिए कि खर्च करना जो है, हमारे यहाँ लोग बड़ा खर्च करते हैं, कहते हैं मैं सारा साल ही थोड़ी थोड़ी करके ज़कात देता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ी मदद करता रहता हूँ। मैंने कहा ये थोड़ी थोड़ी आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, ताकि इकट्ठे देने पड़ेंगे तो काफ़ी सारे देने पड़ेंगे, मुश्किल होगी, तो आप अपनी मदद कर रहे हैं। खर्च करना है लोगों ने, लेकिन क्या बताएं आपको किस कदर ज़्यादा मुश्किल में लोग आ जाते हैं जब रब हमें देता है बेहिसाब देता है, और जब हम खर्च करने पे आते हैं इतना हिसाब, इतनी तैयारी, इतना गौर। ये हमें हज़रत उस्मान ने सिखाया कि जब दिया अल्लाह ने है तो उसके रास्ते में बेदरेग ही देना। और तीसरी बात, हज़रत उस्मान गनी को कई दफ़ा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, लेकिन वो बड़ा डरते थे अपने रब करीम से। हमेशा जो बड़ा होता है ना उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, जो बड़ा होता है याद रखना उसमें एहसास भी बड़ा होता है, बड़ा एहसास होता है उसमें। पहले इंसान अपना ख्याल रखता है, अगर अल्लाह उसे 5 बच्चे दे दे तो फिर उसका एहसास बड़ा हो जाता है, फिर उसने कईयों का ख्याल रखना, कई चीज़ों का। अच्छा, फिर मैंने देखा कि दादाजी अब्बा जी ये कह रहे थे बच्चों की शादी कर लूँ फिर मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो 5 बच्चे थे, अब उनके 3-3 बच्चे, अब एहसास और बड़ा हो गया। अब बात आ गई, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है उसका एहसास भी, वो एक एक के बारे में सोचता है कि उसको ज़रूरत हो, उसका क्या करना है उसका। इसी तरह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जैसे जैसे उन पर फजल बढ़ता है ना, वैसे वैसे उनका एहसास बढ़ता है, खौफ बढ़ता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो आलिम होते हैं वो रब से डरते हैं। अल्लाह के बंदों में से जो जितना जानते हैं वो उतना अल्लाह से। कब्र पे खड़े थे हज़रत उस्मान गनी, एक कब्र पे खड़े थे, इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई। बड़े लोगों के एहसास बढ़े, बड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी, बड़े लोगों की बातें बढ़ी।
رو پڑے, داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے نا, اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل, جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہو جائے. تو احساس ان کی زندگی میں, ان سے 3 باتیں سیکھ لیں. شرم و حیا سیکھیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں, ان سے خوف خدا سیکھیں.